نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه. ہماری جماعت کے معروف ادارہ جامعۃ الصبور اس کے زیر انتظام یہ سالانہ پروگرام ہے. اللہ اس جامعہ کو مزید بلندی اور عروج عطا فرمائے. تھوڑا سا آگے کر دو اس کو، آگے چل بس 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 بس. جن بچوں نے قرآن پاک حفظ کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ یہ حفظ والی دولت ان کے سینوں میں زندگی کے آخری سانس تک کو محفوظ رکھے. مولانا کی بیٹی حافظہ بنی، یہ بڑا شرف ہے. اللہ ہماری اس بیٹی کو علمی میدان میں
مزید ترقی سے مالا مال فرما دیں۔ وقت کافی ہو گئے ہیں۔ مجھے کہا گیا تھا کہ 10 بجے جلسہ ختم کرنا ہے، اور مسجد کی گھڑی جو ہے وہ 1:25 بتا رہی ہے۔ میرے متعلق لوگوں کو یہ غلط فہمی کیوں ہے کہ میں ابھی جوان ہوں؟ میں پچھلے 24 سال سے شوگر کا مریض ہوں۔ آج میری طبیعت انتہائی مضمحل ہے۔ یہاں طلباء بھی ہیں، علماء بھی۔ آپ دعا کر دیں کہ اللہ مجھے کچھ گفتگو جو میں خلیفہ اول کی عظمت کے موضوع پہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ مجھے اس کی توفیق دے دے۔ جس طرح اللہ کے سارے نبی مجتبی ہیں، مرتضیٰ ہیں، پسندیدہ ہیں، لیکن ان تمام نبیوں میں سب سے اعلیٰ، اولا، برتر، بالا قدر اور سب سے افضل اگر کوئی نبی ہے تو وہ آمنہ کا لال ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح میرے نبی کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ صحابہ ہی ہیں جن کے متعلق قرآن نے کہا اولئک هم المفلحون، اولئک هم المتقون، اولئک هم الراشدون، اولئک حزب اللہ۔ کہ تیرے جو یار ہیں نا، یہ یار تیرے نے تے فوج میری ہے۔ اللہ کی فوج قرار دی۔ یہ ابھی نعت خان بٹ پاک فوج کے متعلق نظم پڑھ رہے تھے۔ ملک کی فوج کی وفاداری پر تنقید نہیں ہو سکتی،
اگر ملک کی فوج کی وفاداری پہ کوئی تنقید کرے تو یہ بغاوت ہے. بندیالوی کہتا ہے کہ اگر پاکستان کی فوج پر تنقید نہیں ہو سکتی تو رب کی فوج پر بھی تنقید نہیں ہو سکتی. مجھ پہ تنقید ہو سکتی ہے، میرے استاد پہ بھی ہو سکتی ہے، میرے مرشد پہ بھی ہو سکتی ہے، میرے بزرگوں پہ بھی ہو سکتی ہے. علماء دیوبند پہ بھی ہو سکتی ہے، علماء بریلی پر بھی، علماء اہل حدیث پر بھی. کسی فقیہ پر، مفتی پر، مفسر پر، محدث پر تنقید ہو سکتی ہے، اس کے اعمال سے بحث ہو سکتی ہے، میرے اعمال سے بھی بحث ہو سکتی ہے، میرے مرشد کے اعمال سے بھی بحث ہو سکتی ہے، سب پہ تنقید ہو سکتی ہے، صحابہ پر تنقید نہیں ہو سکتی، ان کے اعمال سے بحث نہیں ہو سکتی، وہ تنقید سے ماورا ہیں. صحابیت کا جو درجہ ہے یہ کسبی نہیں وہبی ہے. ایک کسبی تے وہبی طالب علم بھی سمجھ نہیں ہے، تو بھی نہیں ہے، شہریوں کو تو نہیں ہے، انہوں سمجھنا وہابی، طالب علموں کو بھی سمجھ نہیں ہے. تو میں نے کتنی بڑی بات کہہ دی. صحابیت کا درجہ کسبی نہیں وہبی ہے. کسب کہتے ہیں کمائی کو، کوشش، محنت کر کے، کوشش کر کے بندہ صحابی بن جائے، زیادہ نمازیں پڑھے صحابی بن جائے، جہاد کرے صحابی بن جائے، ذکر کرے صحابی بن جائے، تہجد پڑھے صحابی بن جائے، خیرات کرے صحابی بن جائے. نہیں ہو لوگو، اگر علم کی وجہ سے صحابیت کا درجہ کسی کو ملنا ہوتا تو امام اعظم صحابی ہوتا، اور تقوی کی وجہ سے ملنا ہوتا تو شیخ عبد القادر جیلانی صحابی ہوتا. صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملتا، عمل کرنے سے نہیں ملتا. پتہ نہیں کتنے لوگ میرے اشارے کو سمجھ پائیں گے، اور جو سمجھ پائیں گے وہ بڑی لذت محسوس کریں گے. بندیالوی کہتا ہے اگر صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے ملتا ہی نہیں ہے تو پھر صحابہ کے اعمال سے بحث نہیں ہو سکتی ہے. ان کے اعمال سے بحث تب ہو جب یہ درجہ اعمال کی وجہ سے ملا ہو. پھر آپ بحث کریں کہ پہلے اچھے عمل تھے، پھر ان کے عمل غلط ہو گئے. جب یہ درجہ اعمال کی وجہ سے ملتا ہی نہیں، یہ عطا الہی ہے، وابی ہے، وابی. آئی سمجھ آپ کو کہ نہیں؟ تھک گئے ہو؟ تھوڑا سبحان اللہ دا کوئی سٹاک رہ گیا کہ سارا خرچ کر چھڑیا جی؟ کسبی نہیں ہے، میرے اشارے کو سمجھیے گا، وابی ہے، عطا الہی ہے. اللہ نے امام اعظم کو میرے نبی کے زمانے میں پیدا نہیں کیا، بلال
حبشے کے بلال کو رب نے میرے نبی کے زمانے میں پیدا کر دیا ہے. وہ کیا بن گیا پھر؟ اگر آپ ہاتھ کھولیں تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. تھوڑا سا ہاتھ کھولو تھوڑا سا. بلال کو میرے نبی کے زمانے میں پیدا کیا، پھر حبشے سے اٹھایا، پھر منڈیوں میں بکوایا، پھر مکے میں پہنچایا، پھر رب بلال کو میرے نبی کے قدموں میں لایا. اور جب بلال میرے نبی کے قدموں میں آیا نا تو پھر بلال کے قدموں کی آہٹ کو جنت میں پہنچا کے رکھ دیا ہے. جنت میں پہنچا کے نعرے نہیں. اللہ ہمیں جنگ سے محفوظ رکھے. انڈیا سے اگر جنگ ناگزیر ہو گئی نا، نعرے مارن دا مزہ پھر محاذ تے. کچھ خطیبوں کی عادت ہوتی ہے بھائی نعرے مرو تو پھول جانے نظر. میری وہ عادت نہیں ہے بھائی. آپ سبحان اللہ کہہ دیں، پسند آئے تو سبحان اللہ کہہ دیں. صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملتا، اس لیے صحابہ کے اعمال سے بحث نہیں ہو سکتی. سب صحابہ کلن وعد اللہ الحسنی، سب صحابہ جنتی ہیں، لیکن ان کے درجوں میں اللہ نے فرق رکھا ہے. سارے ایک درجے کے نہیں ہیں. کس کا درجہ کم ہے، کسی کا اس کا زیادہ ہے، کسی کا اس سے. خود قرآن نے سورۃ حدید میں کہا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد. خود قرآن نے فرق رکھا ہے. فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے. فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کا درجہ پچھلوں سے کیا ہے. پھر میرے نبی کا ایک ارشاد ہے، اس ارشاد نے بتایا کہ درجوں میں فرق ہے. میں ارشاد پڑھ دیتا ہوں، آپ سب کو وہ ارشاد یاد ہے. میرے آقا نے کہا اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ. میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. کیوں بھئی ستارے سارے ایک جیسے ہوتے ہیں؟ کوئی بڑا کوئی چھوٹا، کسی کی روشنی زیادہ کسی کی روشنی کم. کوئی ان میں ابو بکر ہے، کوئی عمر ہے، کوئی عثمان ہے، کوئی حیدر کرار ہے، کوئی طلحہ و زبیر ہے، کوئی بلال ہے، کوئی معاویہ ہے. ایک جیسے تو نہیں ہے نا، لیکن ہے ستارہ، ہے ستارہ. کہتے ہیں خطابت اس کا نام ہے کہ خطیب چھپا کے بات کرے اور سامعین اس پردے کو ہٹائیں. یہ مزہ ہے، یہ خطابت. خطیب بات چھپا کے تھوڑی سی کرے اور سامعین اس پردے کو. کہوں بات سمجھ آؤ گے. سارے صحابہ ستارے ہیں، کوئی بڑا کوئی. پھر معاویہ بھی ستارہ ہے، اس کا والد ابو سفیان بھی ستارہ ہے. پھر سعد ابن ابی وقاص بھی ستارہ ہے، عثمان ذو النورین بھی ستارہ ہے. بندیالوی کہتا ہے اگر کبھی ستارہ کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے
یہ میں نے کالی بدلیاں کس کو کہا؟ کالی بدلیاں یہ کالی بدلیاں میں نے ان الزامات کو کہا جو لوگ کہتے ہیں معاویہ نے یوں کیا تھا، طلحہ نے یوں کیا تھا، عثمان نے یہ کیا تھا، ان کو میں نے کالی بدلیاں کہا ہے، وہ تنقید۔ بندیالوی کہتا ہے اگر ستارہ کبھی کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے تو مٹی کے تیل سے جلنے والے دیوے کو زیب نہیں دیتا کہ ستارے کا منہ چڑھانے لگ جائے۔ پتہ نہیں سمجھو کہ کو نہیں سمجھے۔ یہ جو معاویہ پہ تنقید کرنے والا ہے، میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں پہلے تو اپنا تعارف کروا، تو کون ہے؟ صحابی پہ تنقید کرنے والے سے میرا سوال ہے، تو بتا تو کون ہے، تیری کیا حیثیت ہے؟ اور جن پہ تو تنقید کر رہا ہے نا، قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے رضی اللہ عنہم۔ تو اپنی خیر منا، تو اپنی آخرت سوار۔ جن پہ تو تنقید کر رہا ہے نا، قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے اعد لہم جنات، اعد لہم جنات۔ لوگ عظمت صحابہ پہ جملے بولتے رہتے ہیں، میں اشاعت التوحید کا نمائندہ ہوں، ایک جملہ میں بولتا ہوں صحابہ کی عظمت پر، آپ اسے بینر کی زینت بنانا چاہیں بنائیں، میرا حوالہ نہ دیں، میرا حوالہ نہ دیں، میرے حوالہ دیے بغیر آپ اسے زینت بنائیں۔ بندیالوی کہتا ہے صحابہ کو جنت کی اتنی تلاش نہیں تھی جتنی خود جنت کو صحابہ کی تلاش تھی۔ اعد لہم جنات۔ اے بڑا ہال ہے جی آخیا نے، یہ میرا مقصد نہیں ہے، پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ میرا مزاج نہیں، اے نعرے آلہ تے اے میرا کوئی مزاج۔ میں حضرت امیر معاویہ کی شان پہ گفتگو کروں گا جامع حقانیہ میں انشاءاللہ، میرا دل ہے کہ میں وہاں یہ گفتگو کروں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا پیشات و توحید والے صرف توحید ہی بیان کرتے ہیں، انہوں نے اور موضوع آندہ کوئی نہیں، ہمیں بڑے موضوع آتے ہیں، بڑے موضوع آتے ہیں، ہم ہر موضوع پہ بول سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے ہمارے لیے، لیکن ہمیں ایک خیال آتا ہے، وہ خیال ہمیں کھا جاتا ہے کہ دوسرے موضوعات پر تو دوسرے علماء بھی گفتگو کر رہے ہیں، توحید کے موضوع پر صرف ہم گفتگو کرتے ہیں، ہم بھی اس کے ہٹ کے دوسری طرف چلے گئے تو توحید کون بیان کرے؟ یہی ہے، صرف ایک یہی چیز کھا رہی ہے ہمیں، ورنہ اصلاح معاشرہ، پردہ، شراب نوشی، سارے موضوع، ہم پڑوسیوں کے حقوق، سارے موضوعات پہ بولنا چاہیے، لیکن ہم سوچتے ہیں اس پر تو علماء بول رہے ہیں، ہم اپنا محاذ چھوڑ کے جس محاذ پر کوئی نہیں آ رہا ہے، توحید بیان کرنی سوکھی ہے۔ توحید بیان کرنی آسان ہے؟ بولو آسان ہے؟ چندے بند ہوتے ہیں، چندے مقتدی گھٹتے ہیں، لوگ وہابی کہتے ہیں، گستاخ ہے، منکر ہے، اور توحید پہ پردہ ڈالو، ہفتہ وار محفل ذکر کرواؤ، بتیاں بند کر دو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وہ حضرت صاحب باہر نکلتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں حضرت صاحب آ رہے ہیں، حضرت صاحب آ رہے ہیں، ہاتھ تھگے کرو نا جی،
ہم بھی یہ شروع کر دیں نا، ہمارے ہاتھ بھی چومیں گے لوگ. ہم مسجد سے باہر نکل کے روڈ پہ آتے ہیں تو لوگ ہمیں دیکھ کے منچلے دیکھ کے کہتے تو کیوں تیرے ہاتھ چومتے ہیں، تیرے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتی ہیں، اس لیے کہ بند کمروں میں الا اللہ کی ضربیں لگواتا ہے. اور اشاعت التوحید کے نوجوانوں اور اشاعت التوحید سے تعلق رکھنے والوں، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا انہاں لوگاں کو لوں لا الہ الا اللہ دیاں ضربہ نہ لوا، انہاں نو الہ دا مینا دس، مینا بتا ان کو بتا الہ کا مینا کیا ہے، الہ کا مینا بتا، پھر باہر نکل. میں دیکھتا ہوں لوگ تیرے ہاتھ کیسے چومتے ہیں، لوگ تیرے گھٹنوں کو ہاتھ کیسے لگاتے ہیں. ہمیں یہی چیز کھائے جا رہی ہے کہ ہم یہ محاذ چھوڑ دیں، دوسرے محاذوں کی طرف چلے جائیں، اور وہ تو اور علماء بھی بیان کر رہے ہیں. تو پھر اس محاذ پہ کون کھڑا رہے گا؟ توحید بیان کرنا، شرک کے خلاف آواز اٹھانا اے سوکھا؟ اللہ دی قسم اے جنیاں دا کام میں، جنیاں دا کام میں، جنیاں دا. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، رجل کسے کہتے ہیں؟ مرد. تے پنجابی کیا دے جنا، ایک خسریاں دا کام نہیں، خسروں کا کام نہیں ہے توحید بیان کرنا، شرک کے خلاف آواز اٹھانا اور شرک کی باریک سے باریک رگوں کو کاٹنا، یہ بڑی ہمت والوں کا کام ہے. میرے والد صاحب کے انتقال کے بعد حضرت شیخ القرآن نے پہلی تقریر ہماری مسجد میں آ کے کی تھی، تو حضرت شیخ القرآن نے کہا تھا تجھ میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ تو کہتا ہے ہائے چندہ، ہائے مدرسہ، ہائے چندہ، اور میں کہتا ہوں ہائے توحید. مدرسہ رہے یا نہ رہے، رب کی توحید باقی رہنی چاہیے، ورنہ ہمیں یہ سارے موضوع بیان کرنے آتے ہیں. معاویہ کی عظمت پر کوئی آئے اور ہم جیسا بیان کر کے دکھائے، ہمیں سارے موضوع آتے ہیں اور ہم نے اس پر کام کیے ہیں، مشکلات اٹھائی ہیں، دکھ اٹھائے ہیں. جو صحابی پہ تنقید کر رہا ہے معاویہ پہ، میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں پہلے تو اپنا تعارف کروا، تو کون ہے جس پہ تو تنقید کر رہا ہے؟ اس کو میرے نبی نے سحری کے وقت رمضان المبارک میں سحری کے وقت دعا دی تھی، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب. سحری کے ٹائم تمہیں شرم نہیں آتی تنقید کرتے ہوئے؟ تیرا مرشد دعا مانگ دے، تیرا پیر دعا مانگے، کہتا ہے جی مرشد دعا کیتی ہے عرش دا سینہ چیر کے ٹر گئی ہے. تیرا مرشد دعا کرے وہ عرش کا سینہ چیر کے چلی جاتی ہے، اور کائنات کا سرتاج معاویہ کے لیے دعا کرے ان پہ تو تنقید کرتا ہے. اور دعا بھی سحری کے میں کس طرف چل نکلا یار. جو تھوڑی سی بات میں کرنا چاہتا تھا، میں نے تمہید باندھی. سارے صحابہ جنتی ہیں، سب مومن ہیں، سب متقون ہیں، سب راشدون ہیں، لیکن جس طرح نبیوں میں سب سے اعلیٰ آمنہ کا لال ہے نا، اسی طرح صحابہ کی جماعت میں سب سے اعلیٰ ابو بکر ہے، سب سے
आला अबू बकर है। किन्नी तकरीर मेरी समझी, मैं हजरत अबू बकर की अजमत बयान की, उस आगे हाजत रवा मुश्किल कुछ इस तो आप फड़ के रखो ना। सबसे आला अबू बकर है। अल्लाह की मंशा यही है। फिर कभी आऊंगा तो फिर अल्लाह की मंशा बताऊंगा भी सही। अब तो बस सिर्फ कहता हुए निकल रहा हूं। अल्लाह की मंशा यही है कि अबू बकर सबसे आला है। आमना के लाल का नजरिया यही है कि अबू बकर सबसे आला है। मेरे नबी का नजरिया यही है, और मेरे नबी ने अपना नजरिया लोगों को उस दिन बताया था जब नकाहत और कमजोरी और ज़ौफ की वजह से मेरे नबी नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद में आने की सकत नहीं रखते थे, और मेरे नबी ने कहा था मैं मस्जिद में नहीं आ सकता, मुरू अबा बकरिन फल युसल्ले बिन नास, अबू बकर को कहो मेरे मुसल्ले पे खड़े हो के लोगों को नमाज पढ़ाए। मेरे नबी ने अपना नजरिया उस दिन बताया था। क्यों भाई तलबा किराम और उलमाए इज़ाम, हमारी फ़िक़्ह हनफ़ी क्या कहती है? इमामत का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? मैं फ़िक़्ह की बात कर रहा हूं। जो सबसे ज्यादा आलिम हो, जो सबसे ज्यादा आलिम हो वो इमामत का हकदार है। और फरीक़े मुखालिफ के यहां इमाम बन ही वो सकता है जो सबसे आला हो। मेरे नबी ने अबू बकर को हुक्म दे के अपना नजरिया वाज़े किया कि तमाम सहाबा में अबू बकर सबसे बड़ा आलिम भी है, अफजल भी है। मुरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन नास। मोहम्मद का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, नारे तकबीर। इससे जंग बोलदा, ये जंग दा ना, ये साढ़े कोल पढ़ के आया। जंग वालों में तो एक जज्बा है ना, अजमत नमाज पढ़ाए। उस दिन हजरत अली कहाँ थे? सफर पे गए हुए थे, जिहाद पे गए हुए थे। कहाँ थे? बोलते चले जाओ, बोलते चले जाओ। मेरे नबी का चचा हजरत अब्बास कहाँ थे? हजरत अब्बास के बेटे अब्दुल्ला कहाँ थे? दूसरे बेटे उबैदुल्लाह कहाँ थे? तीसरे बेटे फजल कहाँ थे? हसनैन करीमैन कहाँ थे? बोलो बोलो, जरा जोर से बोलो यार। हजरत अली मदीने में, चचा अब्बास मदीने में, चचा के बेटे मदीने में, नवासे मदीने में। मेरे नबी ने कहा मेरे रिश्तेदार पीछे होंगे, अबू बकर आगे होगा। मेरे रिश्तेदार पीछे होंगे, अबू बकर आगे होगा। अबू बकर को कहो मेरे मुसल्ले पे खड़े होके लोगों को, तू मन कुन तो मौला फालियुन, मौला से खिलाफतें साबित करता फिरता है। मौला का मैना खलीफा होता है, मौला का मैना इमाम होता है। किस लुगत ने किया मौला का मैना इमाम? किस सरबी लुगत ने मौला का मैना किया है खलीफा? मौला का मैना आका, मौला का मैना दोस्त, मौला का मैना मददगार, मौला का मैना मालिक, मौला का मैना गुलाम।
جی اکو سے مولا دا مہنا غلام اور اس کا دوسرا مہنا آقا مالک. اے مولانا مولوی یہ بھی تو ایڈا فخر نہ کرو کوئی بڑا بڑا لفظ ہے مولانا. وہ جو صحابہ کے غلام ہوتے تھے نا وہ مولا کہلاتے تھے اور وہ بڑے عالم ہوتے تھے. کیوں؟ وہ ہر وقت صحابی کے ساتھ رہتے تھے, اس کے گھر میں رہتے تھے. غلام جو ہوتے تھے علم حاصل کرتے تھے. تو کوئی باہر سے بندہ آیا مدینے کے باہر, اس نے سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا مولا ابن عباس, ابن عباس کا غلام ہوں. تو کون ہے؟ کہ مولا ابن مسعود, میں ابن مسعود کا غلام ہوں. تو کون ہے؟ کہ مولا ابن عمر, میں ابن عمر کا غلام ہوں. اس نے کہا انتم کلکم مولویون, تسی سارے غلام. اتھو نکلیا یہ مولوی. خلافتیں امامتیں من کن تو مولا ہو, فالی مولا سے ثابت نہیں ہوتی. ایک بڑی مشہور حدیث ہے, اس پر بڑا شور ڈالا جاتا ہے. نبی پاک نے انتقال سے 4 دن پہلے قلم دوات مانگی, لے آؤ میں تمہیں کوئی چیز لکھ کے دوں, تم کبھی گمراہ نہیں ہوو گے, لے آؤ. حضرت عمر نے کہا حسبنا کتاب اللہ, ہمیں اللہ کی کتاب کافی. بڑا اعتراض ہے, او جی حضرت علی دی خلافت لکھنا چاہتے سن. حضرت عمر آڑے آ گئے, حضرت علی دی خلافت لکھنا چاہتے سن. میں آخیا اس قلم دوات مانگنے سے تقریباً 80 دن پہلے من کن تو مولا و فالیون مولا آپ نے کہہ دیا تھا. خلافت دا اعلان اتھے ہو گیا سی, ہون کیوں لکھنا چاہتے سن؟ معلوم ہوتا شک تینوی ہے, اتھے نہیں ہویا. طالب علم جو یہاں بیٹھے, علماء جو بیٹھے, ان سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اگر طالب علم سن لیں تو, ورنہ یہ قوم بڑی عجیب قوم, یہ تو من بڑا ڈر لگتا. سن لیں تو ان کے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا. آپ نے قلم دوات مانگی, حضرت عمر نے کہا حسبنا کتاب اللہ. ایسا کیوں ہوا, کیوں ہوا؟ آپ نے میری طرف توجہ رکھنی. ایسا کیوں ہوا؟ اصل میں میرے پیارے پیغمبر امتحان لینا چاہتے تھے. وہ حجت الوداع والا خطبہ, میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, کتاب اللہ و سنتی, پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوو گے. اے انہاں نو یاد ہے, اے خطبہ انہاں نو یاد ہے, میرے نبی نے امتحان لیا اور فاروق اعظم 100 میں سے 100 نمبر لے کے پاس ہو گیا تھا. پاس ہو گیا. اس نے کہا حسبنا کتاب اللہ. اگر یہ تحریر ضروری ہوتی, اس کے 4 دن بعد نبی پاک اس دنیا میں زندہ رہے, آپ نے پھر تو کاغذ قلم. اور اگر حضرت عمر نہیں لائے تھے, حضرت علی لے آتے, وہ بھی نہیں لائے. معلوم ہوتا ہے حضرت عمر کے جواب سے سارے صحابہ کیا ہو گئے تھے؟ مطمئن ہو گئے. یہ جمعرات عشاء کا نماز کا وقت ہے, حضرت ابوبکر امام بنے. ایک نماز, جمعے کی 5, 6, ہفتے کی 5, 11, اتوار کی 5, 16, سوموار کی صبح. میرے نبی کی زندگی میں 17 نمازیں ابو بکر نے میرے نبی کے مصلے پہ کھڑے ہو گئے. مصلے پہ کھڑے ہو کے نمازیں پڑھائیں. آپ میں سے جو لوگ عمرے پہ گئے ہیں یا حج پہ گئے ہیں, آپ نے دیکھا وہ پرانا محراب جو ہے, مسجد نبوی کا پرانا محراب, اس کے بالکل پہلی
صف میں آپ کا روضہ ہے، قبر منور ہے، آپ یہ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے، اس میں سے ایک کھڑکی کھلتی ہے جس پہ پردہ ڈلا ہوا ہے، پردہ مسجد میں کھلتی۔ ایک دن جو نماز ہو رہی ہے نا، میرے آقا کی طبیعت سنبھل گئی، فرمایا مجھے وضو کرواؤ، میں بھی مسجد میں جا کے نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ وضو کروایا گیا، آپ کھڑکی میں سے تشریف لائے، دو آدمیوں کے کاندھوں پر آپ نے ہاتھ رکھا ہوا ہے اور پاؤں مبارک آپ کے زمین پہ گھستے ہوئے آ رہے ہیں۔ اٹھاؤ ذرا، تھوڑی جی دیر ہو، نیند تے آ گئی تے میں بھی آلے سرگودے جانا تے پھر جمعہ بھی ہے صبح، رات بھی میں وزیر آباد سے تقریر کر کے صبح 3 بجے گھر پہنچا ہوں۔ تھوڑی سی دیر ہے انشاءاللہ، آپ جاگ کے گزاریں۔ مسجد میں جو داخل ہوئے نا، اس طرف کے نمازیوں نے حضرت ابو بکر کو بتایا کہ نبی آ گئے۔ نبی، کچھ حضرت ابو بکر کو محسوس ہوا اس طرف سے جو آپ داخل ہوئے کہ نبی آ گئے۔ ابو بکر نے مصلے سے قدم پیچھے ہٹائے، پیچھے ہٹے، نبی جو آ گئے۔ پھر میں نے کہا تھا نا خطیب چھپ کے بات کرتا ہے، سامعین پردہ ہٹاتے ہیں، نبی جو آ گئے۔ اور یہ سچا عاشق جو تھا، نبی آ جائے تو جو سچا عاشق ہوتا ہے وہ مصلے پہ نہیں ٹھہر سکتا، نہیں ٹھہر سکتا۔ جب آپ نے حضرت ابو بکر کو دیکھا نا کہ وہ قدم پیچھے ہٹا رہے ہیں، بس ساری تقریر پہ میرے یہ جملے بھاری ہو جائیں گے، آپ غور سے سنیں گے اس کو۔ آپ نے دیکھا کہ ابو بکر نے قدم پیچھے ہٹائے، آپ نے فرمایا مکانک یا ابا بکر، مکانک یا ابا بکر، مکانک یا ابا بکر۔ کتنی مرتبہ کہا؟ اس کا ترجمہ میں کروں گا اپنے خطیبانہ رنگ میں۔ آپ کو جن کو تو میں لفظ نہیں کہتا، آپ سب کو حضرت ابوبکر سے محبت ہے، آپ سب کو محبت ہے، اس محبت میں ڈوب کے سنیں گے۔ مکانک یا ابا بکر، ابو بکر اپنی جاتے کھلوتا رہے۔ ابھی جملہ وہ نہیں آیا، تسی نہر آن تو پہلے کپڑے لا چڑھے۔ مکانک یا ابا بکر، ابو بکر اپنی جاتے کھلوتا رہے، ابو بکر اپنی جاتے کھلوتا رہے۔ اج میں نماز پڑھان نہیں آیا، اے ویکھن آیا تیری امامت دا منکر کون ہے۔ مکانک یا ابا بکر۔ طلبہ اور علماء ذرا لفظوں پہ غور کرو، مکانی یا ابا بکر، میری جاتے کھلوتا رہے، میری جاتے کھلوتا رہے، نہیں آکھیا اپنی جاتے کھلوتا رہے۔ میرا نبی بتانا چاہتا ہے ہونے جا ابو بکر دیے، ہونے جا، اب یہ جگہ ابو بکر کی ہے۔ تو میرے نبی نے اپنے نظریے کا اعلان کیا کہ مصلی پہ ابو بکر کو کھڑا کیا۔ اللہ کا منشا بھی یہی ہے، ابو بکر سب سے اعلیٰ۔ میرے نبی کا نظریہ یہی ہے، ابو بکر سب سے اعلیٰ۔ حیدر کرار کا خیال بھی یہی ہے، ابو بکر سب سے اعلیٰ۔ کتاب الشافی اٹھاؤ، اس میں آپ کو حضرت علی کا یہ نظریہ ملے گا، خیر الخلائق بعد نبی اللہ ابو بکر ثم عمر۔ وہ کتاب میری نہیں ہے، کتاب میری نہیں ہے،
किताब तेरी है, उसमें हजरत अली का ये नजरिया लिखा हुआ है, खैरुल खलाए के बाद नबीय्यिल्लाह अबू बकर। बस ये मेरी तकरीर के आखिरी हवाला है मेरी तकरीर का। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की जिंदगी में दूसरी शादी नहीं की, लेकिन हजरत फातिमा के इंतकाल के बाद आपने बहुत सी शादियां की। 18 बेटे हैं हजरत अली के। कितने? तुम कितने याद है? तुमने शीन का क्या मुकाबला करना है? तुमने क्या मुकाबला करना है? तुम्हें 2 याद हैं। कितने हैं? 18 बेटे। ये अली असगर थे, अली अकबर, ये तुमने जो नाम बनाया ना, अली असगर थे, अली अकबर, ये मैं बताता हूं कि नाम क्या है। अपनी तारीख की किताबें उठाओ ना, तज़किरतुल आइम्मा उठाओ, तारीख याकूबी उठाओ, मसूदी की मुरूज ज़हब उठाओ अपनी तारीख की किताबें। हजरत अली के यहां बेटा पैदा हुआ, नाम रखा मोहम्मद। किसके नाम पर? मोहम्मद, जिसको तुम कहते हो मोहम्मद इब्ने हनफिया। हनफिया तो उसकी मां का नाम ही नहीं, उस कबीले का नाम है जिस कबीले से उसकी मां का ताल्लुक था। बेटों को मां के और कबीले की निस्बत से पुकारते हैं कि बाप की निस्बत से पुकारते हैं? इसको मोहम्मद इब्ने अली क्यों नहीं कहते हो? मुर्रिखीन, तारीखदान तबका, इसको मोहम्मद इब्ने अली क्यों नहीं कहते हो? ये कहानी फिर सही किसी ने सुनना हो तो मैं 9 मुहर्रम को सरगोदा में बड़ी तफसील से यह वाक़या बयान करती। उस मोहम्मद ने क्या किया था कि तुम उसे नहीं बताना चाहते हो कि ए भी अली दा पुत्र है, छुपाते हो उसे। नाम रखा मोहम्मद, किसके नाम पर? तो यहां जो शहरी बाबू लोग बैठे हैं, बच्चों के नाम अच्छे रखने चाहिए। देखे ना हजरत अली ने कितने खूबसूरत नाम रखे नबी पाक के नाम पे, मोहम्मद। लोगों को आदत होती है भाई नवा जिया ना होवे, आई तू पहले किसी न रखे। फिर वो रखते हैं ईशा, ईशा अंधेरा। वाह, बेटी का नाम ईशा, हमारे पड़ोसी ने रख दिया ईशा। मैं दस्यो मैं आकर रखना सी, सुबह रखना सी। अल्लाह का बंदा, सुबह उजाला फजर। वरीशा, वो कुरान में नहीं था ज़ीनतों वरीशन, ज़ीनतों वरीशन, वो समझे वाओ रीशा ना ले, वरीशा। एक आलिम थे किस ज़माने में फैसलाबाद से गाड़ी चला करती थी शाहीन एक्सप्रेस, और वो बड़ी तेज़ और मशहूर गाड़ी थी कि बहुत तेज़ चलती है कराची के लिए। अब तो बड़ी गाड़ियाँ आ गई हैं, उस वक़्त वो बड़ी मशहूर थी शाहीन। तो मौलवी साहब कहते हैं मैं एक जगह तकरीर करने गया तो एक बंदा मुझे कहता है उस्ताद जी मेरी बेटी है बोलती बड़ी, हर वक्त बोलती रहती। मैंने कहा नाम क्या रखा है? उस आखिर जी शाहीन। मैं आखो तो छोटे स्टेशन पर खलोंदी नहीं, तू ना ही ऐसा रख देता। अच्छे नाम रखने चाहिए। मोहम्मद। बेटियों के नाम आयशा, रमला, मेरे नबी की एक नवासी है उमामा, ज़ैनब की बेटियां उमामा। तो हजरत अली ने बेटे का नाम क्या रखा? फिर बेटा हुआ ना
تو لوگوں نے پوچھا اس کا کیا نام ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا محمد کے بعد رکھا جا سکتا ہے تو ابو بکر ہی رکھا جا سکتا ہے۔ اس کا نام کیا رکھا ہے؟ کس نے؟ اور یہی ابو بکر جو حضرت علی کا بیٹا ہے، حضرت حسین کا چھوٹا بھائی ہے، کربلا میں اسی ابو بکر نے اپنے بھائی سے پہلے جام شہادت نوش کیا تھا۔ اسی ابو بکر۔ بچوں کے نام پیاروں کے نام پہ رکھتے ہو کہ دشمنوں کے نام پہ؟ تو حضرت علی کو سب سے زیادہ پیار پھر کس سے تھا؟ تبھی تو اپنے بیٹے کا نام رکھا کہ ابو بکر تو دنیا سے چلا گیا، تو نے بے وفائی کر دی، میں بے وفا نہیں ہوں، میں نے بیٹے کا نام تیرے نام پہ ابو بکر رکھا ہے، بلاؤں گا اسے، یاد کروں گا تجھے۔ کاش میرا گھر تیرے گھر کے مقابل ہوتا، کاش میرا گھر تیرے گھر کے مقابل ہوتا، تو نہ آیا کرتا، تیری آواز تو آیا کرتی۔ پھر بیٹا ہوا، اس کا نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا اس کا نام عمر۔ حضرت حسن کی شادی ہوئی، بیٹا ہوا، نام کیا رکھا ہے بابا؟ نام آپ نے رکھنا ہے، فرمایا اس کا نام بھی ابو بکر۔ بیٹا ہوا، اس کا نام عثمان۔ حضرت حسین کا بیٹا ہوا، اس کا نام عمر۔ توجہ ہے آپ کی؟ بات تو اتنی زبردست کروں گا لیکن آپ ہاتھ اٹھا کے مجھے داد دیں گے اور یہ اس پر میں اپنی تقریر ختم کر دوں گا۔ یہ بالکل اختتامی جملے ہیں میرے۔ حضرت ابو بکر نے اپنے بیٹے کا، حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ دوسرے کا، پوتے کا۔ بندیالوی کہتا ہے جس گھر کے کمروں میں اور جس گھر کے برآمدوں میں اور جس گھر کے آنگن میں اور جس گھر کے سین میں ابو بکر، عمر، عثمان نام کے بچے کھیلتے ہوں، وہ گھر رافضیوں کا نہیں سنیوں کا ہوا کرتا ہے۔ اہل سنت کے گھروں میں یہ بچے کھیلتے ہیں۔ اہل سنت کے گھروں میں بچے ہوتے ہیں جن کا نام ابو بکر ہوتا ہے۔ اہل سنت کے گھر ہوتے ہیں جن میں بچے کھیلتے ہیں جن کا نام عمر ہوتا ہے۔ اللہ کا منشا یہی تھا، میرے نبی کا نظریہ یہی تھا، حضرت علی کا خیال یہی تھا۔ طالب علموں کے لیے ایک جملہ کہہ کے جا رہا ہوں کہ ان کی علماء کے لیے، طالب علموں کے لیے کہ ان کی تقریر بن جائے۔ مشرکین مکہ کا خیال بھی یہی تھا کہ محمد کے بعد امت میں ہے تو ابو بکر ہی ہے۔ وہ کب کھلی بات جب ابو سفیان نے احد کے میدان میں نعرہ لگایا تھا، این محمد کہاں ہیں؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر جواب دینے لگے تو آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، اس کو جواب نہیں دینا۔ اس کے بعد ابو سفیان نے دوسرا نعرہ لگایا، این ابو بکر، این ابو بکر۔ پھر اس نے تیسرا نعرہ لگایا، این عمر۔ ان کو بھی پتا تھا کہ دین اسلام میں محمد کے بعد اگر کوئی دوسرا فرد ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ توحید بیان نہ کروں تو شاید روٹی ہضم نہ ہو۔ تے روٹی بڑی زبردست کھوائی انہوں نے، بڑی زبردست، پورا لحاظ رکھا ہے انہوں نے، ہمارا شوگر والوں کا بھی لحاظ رکھا ہے، بلڈ پریشر والوں کا بھی لحاظ کیتا ہے انہوں نے۔ کیا بات ہے کھانے کی، اللہ رزق حلال میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ این ابو بکر،
کوئی جواب نہیں. آئینا عمر, کوئی جواب نہیں. اب وہ خوش ہو گیا, اس نے کہا یہ تینوں نہیں رہے نا تو پھر کچھ نہیں رہا. جوش میں خوشی میں آ کے نعرہ لگایا, اولو حبل, اولو حبل, حبل زندہ باد, حبل کی جے ہو, حبل نے ہماری مدد کی ہے. یہ حبل کون ہے؟ بوت 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 بوت, حبل بوتے. اے حبل حضرت آدم دا پتر ہے. حابیل دنیا کا پہلا شہید ہے. اے پیر زادہ نہیں, نبی زادہ ہے جی. یہ صاحب زادہ نہیں ہے, نبی زادہ ہے. حبل وہ حابیل بدلتا بدلتا مکے میں آ کے کیا ہو گیا؟ حبل. اولو حبل, حبل زندہ باد, حبل نے ہماری مدد کی. میرے نبی نے فرمایا اٹھو فاروق اعظم, جس مسئلے کے لیے لڑوانے لایا تھا اس مسئلے پہ چوٹ کر رہا ہے, اس کو جواب دے. اللہ اعلی واجل. ادھر سے نعرہ کس کے نام کا لگا ہے؟ زور سے بولو, زور سے بولو. کس کو پکارا ہے؟ اس نے کس کو پکارا تھا؟ حابیل کو, حابیل کو. اور ادھر سے کس کو پکارا گیا؟ حضرت عمر بیٹھے, ابو سفیان پھر کھڑے ہو گئے. لنا عزا ولا عزا لکم, ساڈی مدد تے عزا فقیر نہیں کیتی ہے. پہلے کیا کہہ رہا تھا؟ تے ہن حبل نو جفا مارنا, پھڑ کے رکھ. یہ ہوتا ہے مشرک, یہ ہوتا ہے پہلے حبل پھر ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. پہلے حبل, اب عزا. کہتا ہے لنا عزا, ہماری مدد عزا فقیر نے کی ہے. نبی پاک نے فرمایا اٹھ کے جواب دے, لنا مولا. بڑا ہمارے ملک میں چکر ہے, فلاں گستاخ رسول ہیں, فلاں نبی کے دشمن ہیں, فلاں بے ادب ہیں. ہم کسی کو بے ادب کیوں کہیں گے؟ ہم گستاخ کسی کو کیوں کہیں گے؟ میں تو یہ کہوں گا فیصلہ تو احد کی پہاڑیوں پہ ہو گیا تھا کہ جو لوگ مصائب میں, مشکلات میں, جنگوں میں, لڑائیوں میں اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں وہ میرے نبی کے دشمن ہوتے ہیں, اور جو صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں وہ فاروق اعظم کی طرح عاشق نبی ہوتے ہیں. فیصلہ تو احد کی پہاڑیوں پہ ہو گیا ہے کہ جو نبی کے ماننے والے ہیں وہ پکار کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی کرتے ہیں. اور جو نبی کے مخالف ہوتے ہیں, بے ادب ہوتے ہیں, وہ کبھی حبل اور کبھی عزا کی طرف چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وما علینا الا البلاغ المبین.